التماس دعا برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا ولی العصر امام الزمان ادرکنی ادرکنی ادرکنی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے میرا رحیم اللہ توڑا ٹورایا قبول فرماوے. عالمین دا خالق بانیان مجلس دی محنت قبول فرماوے. کریم اللہ بانی مجلس بابا سید ناصر شاہ صاحب دے رزق اچ انہوں دی توفیقات خیر اچ مزید اضافہ فرما. میرا اللہ جتنے بیمار ہیں اس ذکر دی عزت دے صدقے تمام بیماران نو صحت یاب فرما. بندے ڈھیر سارے ہو دعاواں آمین آکھن نال قبول ہوندی ہیں. جتنے تشریف فرماؤ ہر بندہ تکلیف کرے آمین بلند آکھو. میرا اللہ جڑے بے اولاد ہیں انہاں نو حیاتیاں لے وارث عطا فرما. آخری عزادار تک سارے ہاتھ چاہ کے میرے نال دعائی شامل ہو. وہ لکھاں دعاواں دی ہک دعا جتنا جتنا بار میں آقا دا انتظار ہے اتنی بلند آمین اکھائے. میرا اللہ ساڑے حقیقی وارث دا جلد ظہور فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات اچھی آواز نال تلاوت کرو. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ خالق کا نام بلند ہے. بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. پہلے مومن تو لے کے آخری عزادار تک دو میں ہاتھ چاہ کے طاقت نال بولو حیدری. یا علی. صلوات ہی کا پڑھو تے مل کے بلند آواز نال پڑھو ساتھ. اجازت ہے ذکر پاک دی ابتدا کریے جی. بغیر جناب دا ایک لمحہ ضائع کیتے 4 مصرے توڑے تک پہنچا کے مجلس دا آغاز کرنا چاہنا. پہلی 2 سطرہ پڑھا تے جناب دے مزاج ویکھاں. علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا. مہربانی جناب مالک انہوں سلامت رکھے. ایک لمحہ بھی میں توڑا ضائع نہیں کیتا. جلدی جلدی دے نال اپنی نوکری مکمل کرنا چاہنا. میں کہ علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا. بندے مسلیاں تے بیٹھ کے آتے ہیں علی ولی اللہ نہیں پڑھنا تے ونجنا جنت ہی چھے. سر جی مرشد صاحب میں توڑا نمائندہ بن کے پیجا بشا جی. ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دا نمائندہ بن کے اس جاہل نو جواب پیا دینا جڑا دا علی نو نہیں مننا تے ونجنا جنت. میں آتا جنت ہے علی دے کرم دا نام. اور جہاں دے پتر جوانان جنت دے سردار ہیں. اچھا میں گل کرن لگا گل سمجھ آئی تے زبان ہلا کے تائید فرماونا. بابا جی مولوی آدھے جی علی انہوں نہیں مننا تے وجنہ جنت چھے. میں آدھا اگر دل وچ علی دا بغض رکھ کے جہاں دے پتر جوانان جنت دے سردار ہیں اس دا بغض دل وچ رکھ کے دشمن علی جنت وچ لگا جاوے اساں جنت وچ کے کرنا ہے. سر جی میں توڑا نمائندہ بن کے گل کر رہے ہیں. تائید فرماونا علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا. 2 لفظ جڑے سمجھا کے میں اگے ٹرنا چاہنا. بندہ اتھے علی ہوئے نا انپڑھ ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتا. تسی جتنے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ توڑے دل چلی دی محبت ہے. تسی سارے گل سمجھو سمجھ کے پھر بولو. ایک لفظ ہے عدو ایک ہے محترم. عدو آدھنے دشمن عداوت دل وچ رکھن والا. محترم اسی کسی دا ادب کرنا ہوئے نا ریسپیکٹ واسطے محترم حضور قبلہ واجب الاحترام اے سارے ادب اس لفظ استعمال ہوندے نا. عدو دشمن. پھر تیرشا جی محترم ادب واسطے منبر حسین تے کھلو کہ میں دعویٰ کر کے پیادا علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا. عدو علی کا کبھی محترم نہیں ہوتا.
جڑے بندے نو گل سمجھ آئی وہ بندہ گل دی تائید کرے. ادو علی کا کبھی محترم نہیں ہوتا, کسے دا ڈر نہیں. میں ممبر حسین تے کھلوتا, کسے بیٹھک وچ گل نہیں پیا کردا, سپیکر تے منہ مجلس لائی پئی چلدی ہے. زین عباس اپنا عقیدہ پیا دسیندا ہے, او آخری بندے تک جیندا عقیدہ رلے او بندہ زبان ہلا کے میری گل دی تائید کرے. مولوی مصلی تے بیٹھ کے آدے میں علی نو نہیں مننا, تے میں ممبر تے کھلو کے اپنا عقیدہ پیا دسینا, علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا, ادو علی کا کبھی محترم نہیں ہوتا. اور تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے, علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہو. علی دا نوکر ہاتھ جاوے حیدری. آہا کیا بات ہے جناب, مالک تھوڑے عقیدے سلامت رکھیے. تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے, علی بغیر تو کعبہ. ایک چھوٹا جی واقعہ تو سناواں, جتنا سونا تسی بولے ہو تھوڑا جی جناب نو پریشان کرنا چاہتا. پیر ناصر شاہ جی مالک تو صحت و سلامتی عطا فرماوے, اسد شاہ جی مولا سایہ سلامت رکھے. تیرا سفر میں نہیں آ سکیا, میں گلی وچ بھی معذرت کیتی ہے تے ممبر تے بھی کریں, راضی رہے. جتھے بھی پڑھ دیاں تھوڑیاں دعاواں دا صدقہ, پاک بی بی جتھے مہر لاوے. بس اس دفعہ نہیں آ سکیا تے نیکسٹ انشاءاللہ ضرور پڑھ ساں. وارث ممبر حضرت امام علی علیہ السلام ممبر تے تشریف فرما. 1 منٹ دی گل 4 سطراں تے 2 قصیدے. علی بادشاہ ممبر تے بیٹھے, مجمع سامنے. مولا علی علیہ السلام فرمایا ہر بندہ میری گل یاد رکھے, میں علی ابن ابی طالب پہ یاد ہاں. جڑے جڑے بندے اپنے گھر کتا رکھیا یا ساری زندگی کسے کتے نو کھانا کھوایا, اس بندے دی سزا جہنم ہے. بابا جی وعدے دے مطابق میں پریشان کر دیتے ہیں بندے. علی فرمایا میں نہیں آکھیا, کائنات نو زبان عطا کرن والا شہنشاہ پہ یاد ہے. جس بندے کتا رکھیا یا کسے کتے نو کھانا کھوایا, صرف جہنمی نہیں, وہ اپنے آپ نو 70 نبیاں دا قاتل بھی سمجھے. پہلے چاچا جی بندے تھوڑے پریشان ہیں, بھٹی صاحب سے ہن زیادہ ہو گئے, کیونکہ گل میں نہیں کیتی, پھر جابر شاہ جی نے نہیں کیتی, میرے واجب الاحترام نے نہیں کیتی, میرے سوزی ہیں جو کسے نہیں آکھیا. علی بادشاہ فرما رہے ہیں جس کتا رکھیا یا کتے نو کھانا کھوایا. ٹیکس لے آلے ہو, میں چھوٹا جی ہم تے توڑے کول پڑھدا پیاں, ہر بندے دا مزاج ہر بندے دا معیار جاندا. میں ویکھنا چاہنا اتھے ماں دی شرافت علی دی ولایت بن کے گردش کر دی پئی ہووے, بندہ گل سمجھ کے زبان نہ ہلاوے ہو نہیں سکدا. علی فرمائے جس بندے کتا رکھیا یا ساری زندگی کسے کتے نو کھانا کھوایا, او جہنمی بھی ہے, او 70 نبیاں دا قاتل بھی ہے. بھائی جان مجمع چوں بندہ اٹھیا, ہاتھ جوڑ کے دے مولا میں دیہاتی بندہ, میں رکھیا ہویا ڈنگر مال, انہاں دی حفاظت واسطے کتا رکھنا میری ہے مجبوری. آدھا میں کتا گھارچ بھی رکھیا ہے, کتے نو کھانا بھی کھوائے, اس دا مطلب میں جہنمیاں, اس دا مطلب میں 70 نبیاں دا قاتلاں. اس لئے وارث ممبر حضرت امام علی علیہ السلام اس بندے دے پاس دیکھ کے سرکار مسکرا کے دنوں جھلیا, پریشان نہ ہو, میں 4 ٹنگاں لے کتے دی گل ہی نہیں کی تھی. جنہوں گل سمجھ آئی ہے انہوں دا ہاتھ بلند ہو گئی ہے. مولا فرمیندے نے میں 4 ٹنگاں لے کتے دی گل نہیں کی تھی. اتھائی چلو کھلو کے میری 4 سطرہ سنے اٹھ ہونج گئے ہو. مولا فرمیندے نے میں 4 ٹنگاں لے کتے دی گل نہیں کی تھی. پہلے دور کھلوتا ہی انہوں بھجدا ہویا قریب آئے, قدمت ہاتھ لا کے دے ہیں مولا اللہ دی کائنات 4 ٹنگاں لے کتے دے علاوہ اور بھی کوئی کتا ہے. اس لئے علی بادشاہ نے اس بندے دے پاس ڈٹھا, سرکار مسکرا کے دن آ میں دسینا ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا, توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا. مولا فرمیندن ہے فیصلہ یہ میرا, باصورت انسان کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا. بھئی کیا بات ہے جناب, بسم اللہ کریں, میری نوکری ہے جی. اچھا بسم اللہ کریں. ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا, توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا. مولا فرمیندن ہے فیصلہ یہ میرا, باصورت انسان کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اونچی صلوات پہلے آخری 4 مصرے میں ایک لفظ آکھے پہلے باقی سارے کام بعد تے ایک کام بڑا سادہ جی لفظ ہے جڑے بندے حالے تک نہیں پہنچے پیر جابر شاہ جی میں اور سادہ کر کے آدھا وہ بھائی جان جی میں کچھ بندے نہیں آدھے مجلس بعد تے لنگر سارے پہنچ گئے دیکھو سوکھا طریقہ ہی جناب نو سمجھاون دا پہلے وقت ضائع نہیں کر رہا میں منبر تے آون دا حق ادا پیا کرے نا جڑا وقت گزردا پیا پیسے لاونے بڑے اوکھے خرچہ کرنا بڑا اوکھا ہے میں ایک جاتے پڑھدا پیا سیدزادہ تے میں کہ بندے 5-7 لاکھ روپیہ لا کے حج کر دین ایک چاچا جی منبر دے نیڑے بیٹھے انہوں نے کہ پتر ہون 5-7 نہیں ہون 15 لاکھ لگ دے میں کہ چلو اج تو بعد میں انجاک سب بندے 15 لاکھ روپیہ لا کے حج کریں دن حج کر کے دعا منگ دیں میرا اللہ میرا حج قبول کر حاجی بھاویں ٹیکس لا دوویں بھاویں چکری دوویں بھاویں راول پنڈی دوویں اللہ دی کائنات جتھوں بھی تعلق رکھنا اللہ ہر حاجی دی آنکھ چک پا کے مشورہ دے کے پیادہ حج بھی کر دعا بھی مانگ لیکن میری گل ذہن وچ رکھ پہلے علی کے بغض سے دل اپنا صاف کر علی دا نوکر مجلس وچ بولدا سونا لگدا ہے مشورہ میں دیونا ہے مہربانی چاچا جی اگر پسند آوے پھر ہاتھ جا کے میری گل دی تائید کرنا ہر حاجی نو پیادا پہلے علی کے بغض سے دل اپنا صاف کر پھر اپنے اس گناہ کا تو اعتراف کر عرض کر رہا ہو جائے گا قبول تیرا حج مگر یہ سن پہلے علی کا نام لے اور پھر طواف مہربانی بہت شکریہ جی کوئی طبیعت لگی ہوئے تے 2-3 قصیدے جناب نو سنا دیئے ایک قصیدہ بڑا سوکھا جیا بڑے سادے الفاظ پڑھا نہیں چیڑا سوکھا نہیں جتنا سمجھنی سوکھا ہے چند ایک بندیاں میں جاندہ جڑے جتنے مرضی عمل کریں نمازاں پڑھیں روزے رکھیں خرچے کریں وہ جنت نہیں مان سکتے میں چند ایک بندے جاندہ جڑے جناب نو دسنا چاہنا بڑے سادے الفاظ اگر میری گل پسند آوے کوئی لڑائی جھگڑے علی جگہ ہے نہیں ہر بندے تو دعا لمن دی خاطر آنے ہیں میں جناب نو او بندے گناونا چاہنا جڑے جنت نہیں بن سکدے اگر گل پسند آوے پھر زبان ہلا کے میری گل دی تائید فرما دے منا اجازت ہوئے تے سناویے قصیدہ جی او جنت نہیں جا سکدا جنت نہیں جا سکدا او بندہ جنت نہیں جا سکدا جنت نہیں جا سکدا بندہ جنت نہیں جا سکدا جنت نہیں جا سکدا او بندہ جنت نہیں جا سکدا جنت نہیں جا سکدا او بندہ جنت نہیں جا سکدا جنت نہیں جا سکدا او بندہ جنت نہیں جا سکدا جنت نہیں جا سکدا او بندہ جنت نہیں جا سکدا بار بار پیادا جنت نہیں جا سکدا جڑے بزرگ بیٹھے ہو تسی سوال کرو زین عباس او بندہ کیڑا ہے او آخری عزادار تک میرے ال ویکھنا تے میں دسا کون ہے جڑا جنت نہیں مان سکدا جنت نہیں جا کون او بندہ جنت نہیں جا سکدا
جیندے جیندے دل وچ علی دی ولا نہیں او جنت نہیں جا سکدا جنت نہیں جا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جناب دے سرن دی سکدا جنت نہیں جا سکدا او بندہ جنت نہیں جا سکدا جیندے جیندے دل وچ علی دی ولا نہیں او جنت نہیں جا سکدا جنت نہیں جا سکدا بڑے سادے سادے الفاظ وچ بابا جی میں دسنا چاہنا ہور کون ہے جڑا جنت نہیں بن سکدا سکدا او بندہ جنت نہیں جا سکدا پہلا بندہ بابا جی میں دسیا ہے جڑا علی بادشاہ دا منکر ہے جندے دل چ علی دی محبت نہیں او نہیں بن سکدا دوسرا بندہ کون ہے آؤ سر چوں ٹیکس لے لے اپنا عقیدہ دسینا اگر جناب دا عقیدہ تسلیم کرے پھر میری گل دی تائید کرنا اور کیڑا بندہ ہے جڑا جنت نہیں بن سکدا منبر حسین تے کھلو کے دعویٰ کر کے پیا دا ایو ہے سچ بھاویں سن لے جہانے ایو ہے سچ بھاویں سن لے جہانے میری نہیں گل اے نبی دا فرمان میری نہیں گل اے نبی دا فرمان کیتا جیڑے بندے بی بی زارا دا حیا نہیں او جنت نہیں جا سبحان اللہ سبحان اللہ مالک سلامت رکھیں اگر گل ٹھیک ہوئے تو پھر تائید کرنا رسول پاک دی حدیث بھی پڑھدا کیتا جیڑے بندے بی بی زہرا دا حیا نہیں او جنت نہیں جا سکدا جنت نہیں جا سکدا او بندہ جنت نہیں جا سکدا جنت نہیں جا سکدا بندہ جنت نہیں جا سکدا آج کل جڑا دور جا رہے ہیں نا صرف پیسہ ویک کے بندے جھوکویں دن ادب کریں دن اگے نظر ہی کوئی نہیں کوئی تکلیف ہی نہیں کرتا بابا جی ویکھن دی بھئی دل وچ علی ہے یا کوئی نہیں صرف دولت نہیں ویکھنی چاہیے بلکہ امام دا ذاکر ہون دی حیثیت نال مشورہ دے کے پیا دا کمی ہووے تے بھاویں ہووے سردار کمی ہووے تے بھاویں ہووے سردار مولا علی دا جن کیتا انکار مولا علی دا جن کیتا انکار چنگا نہیں ہو بندہ نال چنگی ہو دی ماں نہیں ہو جنت نہیں جا سکدا کیا کہنے جناب دے میرے سماعت نو میرا سلام ہے چلو ایک مصرع اور پڑھ دا محشر دا میدان ایک ٹولا ٹر گیا جنت ٹولا 8-10 بندے اس ٹولے دی حالت کیڑی ہاتھ سرکار وفا دا اللہ لبیک یا حسین دیاں صداواں بلند پریشان نہیں ہونا نبی دی دھی دا وعدہ ہے میرے پتر دے غم وچ رو جنت جانے میں محمد دی دھی جانا ایسا ہی ہے نا گل ٹھیک ہوئے تے پھر بولنے کرو امام دے عزادار ہیں چاچا جی اور جنت ٹر گئے ایک ٹولا ہو رہا مولانا صاحب نے اے سارے اعمال نامے سر جی این سر تے رکھے جنت دے دروازے تے آئے فرشتہ دے کدے اسے کہ جنت فرشتہ کہ توں تے کوئی نہیں وجنا وہ پیر سجاد سے جی شماری علی اللہ زندگی دے اتھے ایک انہاں دا شاہ جی جملہ ہے وہ آدھن بھئی تیرا پیر کتھے جس تینوں آکھے تو جنت وجنا ہے آکھے جی اس پچھلی چوکی تے کان پڑے گل سمجھ آئی اسے کہ تو کدے آئے ہیں آدھے ویک میری پیشانی تے داغ نظر آئے اے او نشان ہے جڑا ویک کہ دکاندار میں نو ادھار دے چھوڑے نائی تو پیا دے میں جنت نہیں وجنا کیوں نہیں وجنا تب کیا فرشتہ اس مولوی دے پاس دیکھ کیا دے پوچھنا چاہنا ہے آمین اسا تو جنت کیوں نہیں وج سکدا فرشتہ مولوی دے پاس دیکھ کیا دے اے میں کیوں کرنا ہے بحث فضول اے میں کیوں کرنا ہے بحث فضول تیرا تے ہک بھی نہیں عمل قبول تیرا تے ہک بھی نہیں عمل قبول جیندے جیندے عملہ چ علی دی ولا نہیں او جنت نہیں جا سکتا کوئی طبیعت لگی ہے
مزاج جناب دا بہتر ہویا ہوئے تو ایک قصیدہ ہور پڑھی ہے پاک سیدہ تو انہوں سلامت رکھے جڑا سیاں دے نا ساڑھے نال بولے کرو تے بڑا زور لا کے تے بڑا لڑ جھگڑ کے داد گھندے ہیں ناراض نہ ہویا کرو ذاکر توڑی وجہ تو ہے واللہ میں ممبر دے کھلوتا ہے ممبر دے غلاف اچ میرا ہاتھ ہے تسی ہو تے اسی ہیں یہ ذاکری جملے ہوندن وہ انجو سی تے انجو سی تسی بڑا سونا پہ بول دے ہو پاک سیدہ ہر عزادار دی زندگی دراز فرما ایک بالکل نواں جی قصیدہ آج جی میں اس قصیدے دا واجی آغاز کیتا ہے ایک جاتے ہون پڑھ کے آیا تے جناب نو سنا منا چاہنا کل کیونکہ میں جو پڑھ دا میری اپنی محنت ہے میں آپ لکھ کے پڑھ دا پاک بی بی دی کرم نوازی ہے کل ایک قصیدہ لکھے ہے آج گڑی اچ تیار کیتا ہے ایک جاتے پڑھے ہے ہن تھانوں سونا منا چاہنا جڑی چیز زیادہ پڑھی ہوئی ہوئے نا بھٹی صاحب مرشد تھوڑی روز دیاں ڈیوٹیاں اس دا پتہ ہوندا ہے کہ اس قصیدے تے اس مصرے تے بندے بول سن تے اس تے نہ بول سن تے جڑی چیز پڑھی ہوئی نہ ہوئے اس دا کوئی اندازہ نہیں ہوندا بس لین جانے تے حسین جانے ایک صلوات تلاوت کرو میں قصیدہ جناب نے سنا سناویے جی قصیدہ ہر بلندی کی جہاں میں ہر بلندی کی ذرا مصرع سننا میری گل دی تائید فرماونا ہر بلندی کی جہاں میں انتہا عباس ہے سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی غازی دے نوکر نو سلام ہاتھ اچھے حیدری بڑی مہربانی مالک تو سلامت رکھے ہر بلندی کی جہاں میں انتہا عباس ہے 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 سب وفا کی زمین پہ سجدہ گاہ عباس ہے بھائی واہ تون واہ واہ جنہ دا ہاتھ بلند ہو گئی ہے غازی دا نوکر ہاتھ اونچا کرے بولو حیدری بڑی مہربانی مالک توڑی زندگی دراز فرماوے ہر بلندی کی جہاں میں انتہا عباس ہے ہر بلندی کی جہاں میں انتہا عباس ہے سب وفا کی زمین پہ سجدہ گاہ عباس ہے سب وفا کی زمین پہ سجدہ گاہ عباس ہے سب وفا اللہ دنائی نے ٹیکس لیا لے ہو میں نے مصر دی قیمت چاہی دی عباس ہے سب وفا کی زمین پہ سجدہ گاہ عباس ہے جو محمد نے مانگی جو محمد نے مانگی وہ دعا ہے سیدہ پر جو مانگی فاطمہ نے وہ دعا عباس ہے اوئے ہوئے حیدری بڑی مہربانی مالک سلامت رکھے کوئی گل پسند آئی ہے جناب نو پاک سیدہ توڑے عقیدیاں دی حفاظت فرماوے ہر بلندی کی جہاں انتہا عباس ہے ہر بلندی کی جہاں میں انتہا عباس ہے سب وفا کی زمین پہ سجدہ گاہ عباس ہے جو محمد نے مانگی وہ دعا ہے سیدہ پر جو مانگی فاطمہ نے وہ دعا عباس ہے
اتنا سونا پہ سن دے ہو, کوئی توضیح تشریح نہیں, ایک لمحہ جناب دا ضائع نہیں کرنا چاہتا, صرف اتنی گل کرنا تاکہ میرا موضوع میرا مصرع جناب نو سمجھ آوے. 4 شعبان المعظم علی بادشاہ دا وہڑا علمہ والا دنیا تے آ گئے. اللہ گواہ ٹیکس لے لے علمہ والے نو علی بادشاہ نے چاہیا, پیشانی چم کے ہاں نہ لایا. علی بادشاہ جڑی گل کیتی ہے مصرع پیا پڑھدا, دیکھ کر غازی کا چہرہ مرتضیٰ کہنے لگے, دیکھ کر غازی کا چہرہ مرتضیٰ کہنے لگے. انتہا عباس ہے, سجدہ گاہ عباس ہے, وہ دعا عباس ہے. بابا جی قصیدے دی دنیا ایک کافیہ پہلے نہیں آیا جڑا تھوڑا نوکر پیا پڑھدا ہے. علی بادشاہ پتر نو ویکھ کے گل کیڑی کیتی ہے, شعر پیا پڑھدا, دیکھ کر غازی کا چہرہ مرتضیٰ کہنے لگے, دیکھ کر غازی کا چہرہ مرتضیٰ کہنے لگے. میں ہوں وجہ اللہ تو میرا آئینہ ابا ہے. اوئے ہوئے ہوئے علی ولی اللہ. جیو زندگی دراز ہوئے. آؤ سر بسم اللہ, ویلکم جناب. دیکھ کر غازی کا چہرہ مرتضیٰ کہنے لگے. علی فرمائے میں ہوں وجہ اللہ تو میرا آئینہ عباس ہے. شعر سناواں دل ہووے تا مصرع ہور پیا پڑھدا. کدی بھی تساں امام حسین دا ماتمی ایسا نہیں ڈٹھا ہونا جیڑا یزیدی لشکر ویکھ کے پریشان ہو گیا ہوے, ڈر گیا ہوے, بھاویں کلا ہو سی لیکن اللہ دی قسم زوار بھائی اگر ہاتھ وچ علم عباس ہے او بھاویں کلا لکھاں دشمناں تو پریشان نہیں ہوندا, او ڈردا نہیں. اس دی وجہ کیا ہے؟ او میں راز تو پردہ جا کے پیا دا مطمئن ہے اس لیے کہ ماتمی ہیں جانتے, مطمئن ہے اس لیے کہ ماتمی ہیں جانتے, مطمئن ہے اس لیے کہ ماتمی ہیں جانتے. علم کی صورت میں اب بھی ہر جگہ آبا ہے. ہاتھ اونچے حیدری. مہربانی بھائی جان, اون بھائی زندگی ہوئے, طبیعت لگ دی پئی ہے, دل ہوئے تے ایک مصرع اور سناواں. پھر جابر شاہ جی, اچھا جی, ذاکر جڑا قصیدہ لکھے قصیدے دی پہلی سطر تو آغاز کر دے. اللہ دی قسم میں نو پہلے اے مصرع ہوئے وقت باقی قصیدہ ہوئے. کوئی میرے ذہنی چینا یہ قصیدہ اے مصرع عطا ہویا ہے, بس انہیں بیٹھا ہم تے میرے ذہنی چاہے ایک گل لکھی ہے تاریخ دے حوالے نہ. یزید کمینے اللہ لعنت کرے. بابا جی میری زندگی قربان اس مصرے تو بھائی جان جڑا میں پڑھنا چاہنا, ذرا نوکر دی محنت ویکھنا. یزید نے عمر سعد نو خط لکھیا, 9 اور 10 محرم دی رات آئی, اس خط لکھیا اسے کہ میں نو حسین دے خیمیاں دی تعداد گن کے 10. خط پہلے بھی لکھتا رہا لیکن آخری خط 9 اور 10 دی رات آئی, اسے کہ تعداد گن. اس خط لکھیا پریشان نہ ہو, ساڑھے کول بڑی فوج ہے, تو ایمیں سمجھ جنگ ساڑھی جتنی ہوئی ہیں. اس دوسرا خط لکھیا, او کمر بھائی مالک زندگی دراز فرماوے, تھوڑی توجہ میرے پاس سے ہوئے, اللہ دی قسم میں ٹیکس لے آلے ہوں. ارمان لگ سی اگر مصرع میرا ضائع ہو گیا, میں بڑی محنت نال سر جی میں الفاظ دورے تک پہنچانا چاہنا. پہلا خط یزید عمر سعد نو لکھیا, خیام دی تعداد 10, اسے کہ تو نہ گھبرا ساڑھی بڑی فوج ہے. اس دوسرا خط لکھیا, اسے کہ تعداد 10, اسے کہ جینے آگ سے اسا انجے جنگ کرے سوں. اس تیسرا
تیسرا خط لکھے مینوں خیام دی تعداد گن کے دس اللہ دی قسم ہے جڑے ویلے آخری خط آئے جابر شاہ جی یزید عمر سعد نو پیا لکھ دے جڑی گل کرے نا تو ٹال دینا ہے اگر ہن خیمیاں دی تعداد نہ دسی میں تینوں قتل کروا دے سا آخری خط دا جواب عمر سعد یزید نو پیا لکھ دے سچیاں نہ کھلاویں تے چنگی گل آئی او دے آکھن کے جانا ہے عمر سعد یزید نو خط لکھ کے پیا دے کس کی جرت ہے کہ کوئی گن سکے خیام کس کی جرت ہے کہ کوئی گن سکے خیام کو کس کی جرت ہے کہ کوئی گن سکے خیام کو ہاتھ میں تلوار لے کر وہ کھڑا آباد حیدری اچھا بسم اللہ کرا میری نوکری ہے سارے دی مرضی ہے میں پھر سنا وا اس یزید عمر سعد نو پیا دے میں تینوں آکھے خیمے گن کے دس تو ہور گلاں کیوں کرے نہ عمر سعد خط دا جواب لکھ کے پیا دے کس کی جرت ہے کہ کوئی گن سکے خیام کو کس کی جرت ہے کہ کوئی گن سکے خیام کو ہاتھ میں تلوار لے کر وہ کھڑا آباد الحمدللہ حیدری سر بڑی مہربانی بس پاک سید آئے نا جی مہرو لین دین پھر لکھیں دے قصیدہ اسے کہ کس کی جرت ہے کہ کوئی گن سکے خیام کو اچھا پھر پڑھا اچھا میری نوکری ہے یزید آدھے میں تینوں آکے بابا جی اسے کہ میں تینوں آکے خیمے گن کے دس تو اور گلہ کیوں کرے نہ عمر سعد خط دا جواب لکھ کے پیا دے کس کی جرت ہے کہ کوئی گن سکے خیام کو گن سکے خیام کو کس کی جرت ہے کہ کوئی گن سکے خیام کو ہاتھ میں تلوار لے کر وہ کھڑا آباد ہے در بڑی مہربانی حق ادا ہو گیا جی تسی کمال کیتا ہے تسی بڑا سونا سنے ہیں میں راضی ہاں 4 ہو گئے چلو ایک دفعہ اور پڑھ دینا سارے دا دل ہے میں پھر سنا وا اس کہ میں آکے خیمے گن کے دس مرے نئے تعداد کیوں نے پیا دسیندہ عمر سعد خط دا جواب لکھ کے پیا دے کس کی جرت ہے کہ کوئی گن سکے خیام کو کس کی جرت ہے کہ کوئی گن سکے خیام کو ہاتھ میں تلوار لے کر وہ کھڑا آباد ہے میرا دل بن گیا ہے میں ایک مصرع اور پڑھا پاک بی بی عطا جو کیتا ہے تے تواڈی امانت ہے نا میرے کول اگر تسی چنگا سنے ہیں پھر میں ایک شعر اور پڑھ دا آؤ بھائی جان توجہ رکھے جی میں ایک کلپ ویکھے ایک سید دا ہے سید اس سکے جی عباس معصوم نہیں ہے نا جی ویکھو جڑا منبر تے آندا ہے اس دا حق بندا ہے او قوم دی نمائندگی کرے جڑے بندے دا مرشد ہن ہاتھ بلند ہو سی زینب واسطے احسان نہ ہو سی علماء والے دی عصمت واسطے تہاڈا ہاتھ بلند ہوے
میں سوزیاں نو روک کے اے مصرع پہلی سطر میرا دل نے میں کلیاں سناواں تاکہ گل ہر بندے نو سمجھ آوے. اس کہ جی عباس معصوم نہیں. پھر مولوی ہے دوغلا. اگر آکھو جی کیوں معصوم نہیں؟ علی دا پتر ہے وہ ٹھیک ہے بابے والے پاسوں ہے ماں والے پاسوں معصوم نہیں. اگر مولوی آکھیں جو عباس ماں والے پاسوں معصوم نہیں ایک قرآن ہے میں قرآن سر تے رکھ کے تھوڑی نمائندگی کر کے اس مولوی دی آنکھ جگ بھجن میرے لے ویکھنا اس مولوی نے جواب دے کے پیا دا اگر عباس ماں والے پاسوں معصوم نہیں پھر سامنے آ زین عباس دی ہک گل دا جواب دے. کیوں کہا بنتے نبی نے میرے بیٹے تین ہیں. مرضی اس بندے دی جڑا نوکر غازی دا تے ہاتھ نہیں جا سکیا مولویات مال پاسوں معصوم نہیں اس دی آنکھ جگ پا کے پیا دا آ میرے سامنے تے میری گل دا جواب دے. کیوں کہا بنتے نبی نے میرے بیٹے تین ہیں. کیوں کہا بنتے نبی نے میرے بیٹے تین ہیں. کیوں کہا بنتے نبی نے میرے بیٹے تین ہیں. دو پسر حسنین ہیں اور تیسرا عباس ہے. طبیعت لگی ہے جی دل ہوئے ایک قصیدہ اور پڑھی ہے ایک صلوات تو پڑھو آل محمد عزت. ایک قصیدہ اور تھوڑا جی ذکر مسائل مرشد اے وقت میں پڑھ لوں. قصیدے دا موضوع ہے چلو میں دو مصرے پڑھ دا تے پھر شعر قصیدے دا پڑھ دا. فضول کرتے ہو شکوا علی کے دشمن کا جو باپ کا نہیں ہوتا علی کا کیسے ہو. آہا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے. ٹیکس لے آلے تو علی موضوع ہے مرشد علی دا نعرہ. ہر ویلے علی علی ہر ویلے علی علی دیاں صداواں اسی نعرہ لا کے اپنی مشکل دور کرے نے. کئی بندے نعرہ سن کے مشکل چ آویں نے سختی نہ سن دے تے اشارہ ہی نہیں سمجھ دے. مرشد علی دا نعرہ بندے آدھیں جی نعرہ لا کے تنوں کے مل دے کیا ہے علی دا نعرہ. اگر دل ہوئے تو میں لوگاں نوں دساں علی دا نعرہ کیا ہے. آج ساڈی مجلس وچ چاہتے نوں پتہ لگے طبیعت ہوئے تے پڑھیے قصیدہ. او نعرہ ہے دردا 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 نعرہ ہے دردا. پہلے بندے تو لے کے او آخری عزادار تائیں میں صرف اپنی طرفوں نہیں باوجود تھوڑی طرفوں سر تھوڑی طرفوں ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دی طرفوں لوگوں نے جواب دے کے پیادا آ ساڈے کولوں سن تینوں پتہ لگے علی دا نعرہ کیا ہے. دعوے نال پیادا نعرہ ہے دردا نعرہ ہے دردا نعرہ ہے دردا مومن دی زندگی ہے تے منکر لئی ہے سزا. نعرہ ہے دردا جند دل چلی ہے تمہیں ہاتھ بلند کر کے بولو سخی سردار کلندر. نعرہ ہے دردا 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 مومن دی زندگی ہے تے منکر لئی ہے سزا. نعرہ ہے دردا نعرہ ہے دردا. بندے آدن ہر ویلے علی علی ہر ویلے علی علی دیاں صداواں ٹیکس لا لیو. اگر میری گل ٹھیک ہوے پھر تہاڈا ہاتھ بلند ہونا چاہیے. میں تہاڈے دلاں دی ترجمانی کر کے بھائی جان اس مولوی نوں جواب پیا دینا جڑا آدھے علی دا نعرہ کیوں لیندے ہو. میں آدھا آ میرے کولوں سن اللہ دی قسم علی دا نعرہ اسی اپنی مرضی نال نہیں لیندے بلکہ اے او نعرہ جیڑا خیبر وچ سرور بھی لایا اے او نعرہ جیڑا خیبر وچ سرور بھی لایا اے او نعرہ جیڑا خیبر وچ سرور بھی لایا. پاک نبی اے نعرہ لا کے دنیا نو سمجھایا. پاک نبی کیڑی گل دنیا نو سمجھایا ہے.
اچھا اچھا کافر کے لیے، منافق کے لیے، مکسر کے لیے، خطو کے لیے، لعنت کی گولی سب پالو فقیر سید موسی سرکار کی مٹھی والی گویا چاہتے نعرہ حیدری زندگیوں میں میری گل بھی ذہن چاہیے بھول گئے ہو آدم تو مرشد خاتم تائیں ہے سب دا آسرا نعرہ ہے درگاہ نعرہ ہے درگاہ اپنے علاقے دی زبان دا مرشد بڑا سادہ جی لفظ میں قصیدے فٹ کیتا ہے اس تو سادی گل ہو نہیں سکتی جڑے بندے تے جو نہیں نہ بولتے بھئی گل ساڈے اوپر لگ گئی ہے تے سمجھ نہیں آئی سادی جی گل نے اے تو ہو ہی نہیں سکدا اے تو بہانہ بانی نہیں سکدا بھئی سانو سمجھ نہیں آئی اگر سمجھ آوے پھر بھی نہ بولنے تیری اپنی مرضی ہے میں تھوڑا نمائندہ بن کے آج کل دا جاہل مولوی 2 روپے دی جنتری پڑھ کے یاسر شاہ جی آتے علی دا نعرہ نہیں لاونا اس مولوی دی آنکھی جب پا کے پیادا تیری غلطی کوئی نہیں ملا تو ہے اگلوں خالی تیری غلطی کوئی نہیں ملا تو ہے اگلوں خالی تیری غلطی کوئی نہیں ملا تو ہے اگلوں خالی نام علی او چیندہ جیندہ ہووے خون حلالی نام علی او چیندہ جیندہ ہووے خون حلالی نام علی او چیندہ جیندہ ہووے خون حلالی بس او بندہ لیندہ جیندی چنگی ہووے ماں نعرہ حیدر بس راضی رویں تھوڑی محبت آئی کافی پڑھ گیا جتنا بھی فضائل پڑھیے آئے سارے رومن واسطے ہیں مصائب علی دی دھی دی حسرت ہے بغیر مصائب دے مجلس مکمل نہیں ہوندی پھر کہا سے جی وجہ کیا ہے جب بھیراون دیاں لاشاں چھوڑیاں ہسنا تو قرآن دی قسم میں ایک بھیرا ہائی 9 حصے آئے مرحبا مرحبا یا تائے تو آدے ہوتے علی دیاں 9 کٹھے ہوئے ہیں تو چھڑا ایک 9 حصے آئے چاہیے اللہ دی کائنات اچ پہلی بہن آئی جڑی بھیرا دے قاتل لگوں ہاتھ جوڑ کے پیا دیئے جے توں کچھ نہ آکھیں تو میں رو لواں واہ بھائی واہ مصائب دے عاشق لوگو اے تھوڑے ہوتے علی دیاں دیاں دی عطا ہے جڑے غریب نو ہائے کریں کدی بھی یہ نہ سمجھیں مجلس کسے ذاکر تے مک دی کوئی نہیں مجلس مک گئی ہویا تو شام علی دی دھی تے مک گئی ہو کدی بھی یہ نہ سمجھیں آج بڑا گریہ کیتا ہے آج حسین نو رومن دا حق ادا کیتا ہے قرآن دی قسم ٹیکس لے لیا چوتھا امام جنہ دنیا تو ٹرن لگائی نا تے اس ویلے رات ودھا کے آدائی بھامیں 40 سال رات رنا پر بابا حسین تینو رومن دا حق ادا نہیں کر سکے کدی بھی غریب نو رومن دا سا حق ادا نہیں کر سکتے رومن کہنا ہی دیتا بھیراون دی اللہ شانتے اس لے بدھے ہوئے ہاتھ میری سین بلند کیتے بی بی آدھی حسین میں علی دی دھیاں میں دعا پہ ہی منگ دیا میں نو نہیں نہ رومن دیتا میری یہ دعاواں دا صدقہ اللہ ایک قوم پیدا کرے سیا حسین جڑی قوم تیرے اکبر دی برچھی نو روسی او قوم تیریاں بہناں دے پردیاں نو روسی آج جڑی غریب نو ہائے کریں دے اوہ علی دی دھی دی دعائے دل میرا کچھ ہو رہی لیکن تو سا بڑی سونی ہائے کیتی ہے چلو ہونے دن گزاری بیٹھے ہو
تے میرا دل میں ایک وین کرداں چھٹی قید سجاد دی اون ویلے مرحبا جڑے سمجھ گئے ہو تھوڑی ہائے نکل گئی ہے علی دی دھی راضی ہو میں کہ چھٹی جتھے جتھے سید ہیں جابر شاہ جی مرشد دوسرا شاہ جی اسد شاہ جی معافی مانگ کے میں کہ چھٹی قید سجاد دی اون ویلے جتنے بزرگ بیٹھے ہو میرے ہوتے سوال کرو کیڑے ویلے میری سین میری مدد فرماوے میں تنوں لفظ سمجھا لاواں چھٹی قید سجاد دی اون ویلے کیڑے ویلے او جڈا گھاس زنجیر دے پے گئے او آئے شام دے باروں کول اجڑے نقصان گنے دے آئے حسین علی دی دھی تو ڈگریہ قبول کرے آئے شام دے باروں کول اجڑے نقصان گنے دے سن دے ستر مصائب دی او جڑی باز کفن دی وہ دفن تھئی اودی قبر تے آن کے بہ گئے او آخر رو کے باکر ویکھ پھوپھی میڈے پیو دے زیور الحمدللہ میرے حصے دے سونے آنسو آگئے یہ حق غریب نو رومن دا علی دیاں دیاں توڑی ہائے قبول فرماویں چلو جڑ گئے ہو تا زندگی دا نہیں پتہ میں ایک لفظ پیادا تھک پئیاں کڑیاں او ٹیکس لے آلے او نہیں تھکیاں تا علی دیاں چلو اگر ہائے تو سونی کیتی ہے میرا دل بن گئی ہے میں لفظ تبدیل پیا کرے نا اگر دل دکھے تو معافی مانگ کے لفظ پیا دا اسے واسطے ترون دے ودے آئے مارنا لے تھک پہ او نہ تھکیاں جڑیاں منتاں کر کے آدیاں نہ مار ساڑے مان مک گئے اے کربلائے اے معجزہ علی دیاں دیاں دا شام دی تھکی ہوئی سین تو دی ہائے قبول فرماوے چھٹ گئیاں قیداں شام دے باروں آن کھڑی علی دی دھی سیدادہ میک جاتے پنڈی دے علاقے پڑھدا پیاں میں لفظ آکھے شام دے امن نبھا کے والائیے ایک مولا دا عزادار مجمع جو کھڑا ہو گئی ہے اس کے زین آباز حسین دا ذاکریں اللہ دا نائی پردہ نہ پاکی ہو جائے امن جو ہاتھ بدھے ہوئے واہ بھائی واہ بھائی واہ او کدائی نہ تھکن علی قوم علی دی دھی تو دا پرسہ قبول فرماوے شام دے باروان کھڑی غازی دی بھین مکین دا پیا بین جانے اسے محنت کر آیا رومنا لیا بشیر دی آواز آئی مولا دو راہ پہ ویندن ایک سدہ مدینے دو جھکر بلا تو مدینے اللہ گوائے تیر شاہ جی اجا امام ناہن بولے یتری جے مامل چو بڑی ہوئی کو کہیے ادھے لگاو آج جدے میری سکینہ دی قبر آئیو میں صدقے کرلا کے رومن اللہ شاءاللہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھیں جی بابا جی میری نوکری علی دیاں دیاں تو ماتم قبول فرماویں بشیرہ دے مولا جی میں تسا حکم کرو میں تھوڑے حکم دا پاباندہ یا غریب رات ودا کیا دے نہ روا پہلے ہی میری ماں نو اصغر دی موت کھا گئی ہے انہیں کر جی میں میری ماں پیا دی آئی میرے لفظ نہیں بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں دین بشیر مہار پکڑی ہے سیدزادہ ادھے ٹرے ہیں جدے غریباں والا قبرستان آئی اللہ گوائے اجا 11 قدم سکینہ دی قبر دور آئی علی اصغر دی اممہ اٹھ پہاڑ دا انتظار نہیں کیتا تر دے اٹھ تو میری سین اینج لتھی ہے جی میں غازی گھوڑے تو لتھا جی کراں ہاتھ نہ لے تے سینے تے آمنا چاہی دے ماں جو آئی تھی دی قبر تے آگیا دی دیکھ میرے زیور لے گئے رومنا لے میرا دل لے شاہ جی میں ایک وین انج کراں جی میں بزرگ پڑھ دے آئے اللہ گوائے ہون او بیمار آگا ودے آئے جدیاں اکھیں جو خون نہیں رکدا پین دی قبر تے آگیا دے اٹھی دیکھ میں وطن پہ اوینا معصومان دی قبر حال گئی ہے آواز آئی ہے سجاد
تے تیرے زیور لہ گئے جڑا بھیڑ دی گل سنیے ہن غریب مٹی تے بہ گیا ہے معصوماں دی قبر نوحان اللہ کے آدھے کفان پوا نہیں سگیا رسان لہا نہیں سگیا مجبور ڈاڈھا ہے بھرا کرماتم جیندہ ہاتھ ہے سار دے آوے ہر بندہ پرسا پڑے رو رو کے پیا دے کفان پوا نہیں سگیا رسان لہا نہیں سگیا مجبور ڈاڈھا ہے بھرا آئے نروار ڈیندی رہی جھنکا جھلے دی رہی ہے دیکھو میں بچا نہیں چاچا جی چھوڑ ویندہ میری مجلس مکمل آئی لیکن زندگی تا نہیں پتا سجا جی میں ایک وین اور کرے نا معصومہ دی آوازی سجاد سدھا مدینے ویسے یا پہلے کربلا سیدہ دے پہلے کربلا ویسا آدھی ہے میری طرف چاچے غازی نو آکے سکینہ ناراض ہے اور رومینہ لیا جدہ سکینہ دا گلہ عباس دی زوجہ سنے آئے میری سین عباس دا سر جائے آئے معصومہ دی قبر دے رکھے آئے معصومہ سنے آئے کٹھیاں رگائیں جو آواز بیان دی آئے ہونتا بچڑا تھی ونج راز چاچا بھی امنگ دائی معافی پانی میں پھلا نہیں گیا اچھا میری نوکری ہے ود ہر بندہ ماتم کرے جڑے ویلے معصومہ سنے آئے جی چاچا غازی دی آواز بیان دی آئی ہونتا بچڑا تھی ونج راج چاچا بھی امنگ دائی معافی